حسب معمول فضائل درود شریف کے حوالے سے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبارک فرمان جو مسند امام احمد اور نسائی شریف میں حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل کیا گیا ہے، اس کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس میرا ذکر ہو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ مجھ پہ درود بھیجے، کیونکہ جو مجھ پہ ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 درجات کو بلند کرتا ہے اور اس کی 10 خطائیں معاف کرتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس ہے۔ اور یہ جو آیا ہے درود شریف ہم پڑھتے ہیں، درود و سلام والی آیت جیسے کہ ابھی میں نے پڑھی اور مولانا صاحب نے ایک دم درود شریف پڑھنا شروع کیا، تو ایسے ہی کرنا چاہیے۔ یعنی اس میں پھر آیت پڑھنے والے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ درود شریف پڑھو جی، اس آیت کا مدعا اور مقصد ہی یہی ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جب یہ آیت سنیں تو پھر درود شریف پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اس کے لیے پھر انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں کہا جائے گا تو ہم درود شریف پڑھیں گے۔ آج محرم الحرام کا یہ 5واں اور آخری جمعۃ المبارک ہے اور 30 تاریخ ہے محرم الحرام 1445 سن ہجری کی۔ جس طرح کہ میں نے آپ کی خدمت میں گزشتہ جمعۃ المبارک عرض کی تھی کہ انشاءاللہ بعون اللہ آمدہ جمعۃ المبارک کو ہم درس کربلا کے عنوان سے بات کریں گے کہ کربلا کا سبب کیا ہے، درس کیا ہے۔ اور آپ حضرات جو ہمارے مقتدی ہیں وہ ہمیں سنتے رہتے ہیں، اکثر میرا ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے کہ واقعات کے بجائے ان سے جو اخذ کردہ نتیجہ اس کا جو سبق ہے وہ میں اپنے سامعین کے لیے پیش کروں۔ تو آج ہم درس کربلا کے عنوان پہ بات کریں گے اور یہ ہماری بڑی ایک فکری بدقسمتی میں اس کو کہتا ہوں، فکری اور نظریاتی بدقسمتی کے ہم لوگ فروعات میں الجھ گئے ہیں، اصولوں کو چھوڑ دیا ہے اور فروعات میں الجھ گئے ہیں۔ اصول مطلب جڑ، عقیدہ، اور فرق کہتے ہیں شاخ کو، عمل کو یا جزیات کو۔ اب کربلا کے واقعات کے ضمن میں ہمارے ہاں عمومی طور پہ 2 طرح کی چیزیں پائی جاتی ہیں، 2 افکار پائے جاتے ہیں۔ ایک فکر یہ ہے کہ واقعات بیان ہوتے ہیں اور بلکہ بعض واقعات میں مبالغہ آرائی بھی ہوتی ہے اور ان پہ رد عمل ہوتا ہے، جس سے لوگ بس یہی سمجھتے ہیں کہ یار جب یہ محرم کا مہینہ ہو تو خوب روئے پیٹے اور مطلب شوق منائے اور اس طرح کی چیزیں کرے اور جو مطلب نظر آتا ہے تو بس وہ کیا اور پھر سارے سال کے لیے لوگ بے فکر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک فکر یہ ہے کہ یہ تو محض افسانے ہیں، کوئی ایسی بات ہی نہیں ہے اور اس کو وہ کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا۔ لیکن الحمدللہ جو اہل سنت و جماعت کا وتیرہ اور طریقہ ہے وہ بڑا معتدل ہے، وہ ان واقعات کو بھی بیان کرتے ہیں ہمارے علماء اور ان سے جو اخذ شدہ سبق ہے اس کو بھی بیان کرتے ہیں، اور ایک جو جائز شرعی حدود ہیں ان کے اندر رہ کے اس جو سانحہ کربلا ہے اس کا غم بھی ایک لحاظ سے اور غم تازہ کرتے ہیں
غم تازہ کرنے کا مطلب یہ قطع نہیں ہے کہ وہ جو سوگ ہوتا ہے شرعی سوگ، میں رات کو بھی محفل میں عرض کر رہا تھا کہ شرعی سوگ عام مسلمانوں کے لیے صرف 3 دن ہے، اور جو اگر کسی خاتون کا خامد فوت ہو جائے تو اس کے لیے 4 مہینے 10 دن ہے۔ اور اس سوگ کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کوئی کپڑے پھاڑے گا، گریبان پھاڑے گا، چیخے گا، چلائے گا اور اس طرح کی کوئی چیزیں کرے گا، بلکہ یہ ہے کہ سادگی سے اپنے اس وقت کو گزارا جائے۔ لیکن کسی بھی واقعے کی یاد کو تازہ کر کے خوش ہونا یا شرعی حدود میں رہتے ہوئے ایک غم کی کیفیت، یہ کوئی فی نفس ہی بری بات نہیں ہے۔ یہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ سے بھی ثابت ہے، بلکہ جس طرح غالباً میں نے گزشتہ جمعہ میں عرض کی تھی، جب حضرت سیدنا امام علی مقام کی ولادت ہوئی تھی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ آپ کو گود میں لے کے بیٹھے تھے، تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ تو جب عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل نے اس جگہ کی مٹی لا کے دی ہے کہ جہاں پہ میرے اس پیارے نواسے کو شہید کیا جائے گا۔ اب یہ واقعہ کربلا سے کئی عشرے پہلے کا واقعہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے۔ اسی طرح جو بزرگان دین ہیں ان کا بھی یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ اس سانحے کو یاد کر کے غمزدہ ہو جاتے ہیں، اور اگر کوئی اتنا سنگ دل اور پتھر دل ہے تو ہم تو اس کو کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ ساری چیزیں شرعی حدود میں ہونی چاہیے۔ جس سے ہمارے آقا نے منع کیا ہے اس میں ہمیں قطعاً نہیں پڑھنا چاہیے، اور جو ہمارے آقا کی سنت ہے اس پہ ہمیں چلنا چاہیے۔ اس سلسلے میں یہ اصول ہے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ اس کو اس طرح سے تقسیم کر دیا گیا، مختلف لوگوں نے سوال اٹھا دیے، یعنی جزیات میں الجھا دیا، بھئی یہ واقعہ کیسے ہوا، کیسے ہو سکتا ہے اس طرح کا، یا آپ کی عبادت کی کیفیت کو بھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس خون آلود حالت میں، جب کہ آپ کا جسد اطہر زخموں سے چور تھا، آپ نے اس حالت میں سجدہ کیا، اس پہ بھی کچھ لوگوں نے بحث شروع کر دی کہ وہاں طہارت کے مسئلے اٹھا دیے۔ جن ہستیوں کے طفیل پوری امت کو طہارت ملی، ان کی طہارت پہ سوال اٹھانا یہ کون سی عقل مندی؟ پھر اور ہمیں محرم میں ہم شادی کریں نہ کریں، محرم میں یہ کریں نہ کریں، یاد رکھیں یہ چیزیں یا تو وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو ذہنی اور فکری طور پہ ابھی نابالغ ہوتے ہیں، یا وہ لوگ اٹھاتے ہیں جو ان واقعات کی جو ان کا مطلب ان کی حیت ہے ان کو ہی چینج کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگ یہ سمجھ ہی نہ سکیں کہ بھائی اس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو نکلے اس کا مقصد کیا تھا۔ یہ تو بہت مطلب فروعی باتیں ہیں۔ وہ مجھ سے کسی نے بھی یہ مسئلہ ایک دفعہ پوچھا تھا کہ یہ بتائیں کہ شادی کرنا محرم میں کیسا ہے، نکاح کرنا، شادی کرنا؟ تو میں نے کہا بھائی یہ نکاح تو خیر کسی بھی مہینے میں منع نہیں ہے، شادی مطلب خوشی ہوتی ہے، نکاح کوئی منع نہیں ہے۔ نکاح تو اس وقت بھی منع نہیں ہے کہ جب ایک کمرے میں آپ کے والد صاحب یا والدہ کی ڈیڈ باڈی ہو اور آپ دوسرے کمرے میں نکاح کر رہے ہیں، مطلب منع تو اس وقت بھی نہیں ہے۔ لیکن کیا کوئی عقل مند یہ کر سکتا ہے کہ یار ایک کمرے میں والد صاحب کی ڈیڈ باڈی ہو یا والدہ کی میت ہو اور دوسرے میں بندہ کہنا جی میں تو نکاح کروں، مطلب کرے گا تو ہو جائے گا، لیکن یہ کوئی مطلب کوئی سوچنے کی بات ہے؟ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ بلکہ میں آپ سے عرض کروں، حالانکہ بات ہوئی ہے سوگ تو وہی 3 دن کا ہے، لیکن مثلا میں اپنے آپ کو مثال دیتا ہوں۔ میرے قبلہ والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا وصال 25 جولائی کو ہوا، والدہ محترمہ رحمہ اللہ کا وصال
27 اکتوبر کو ہوا۔ میں زندگی کی کوئی بھی خوشی کی تقریب جب کرتا ہوں تو ان 2 مہینوں میں نہیں کرتا، مطلب میں اپنی ایمان کی بات کر رہا ہوں۔ وہ ہستیاں کہ جن پہ ساری کائنات کی مائیں قربان، جن پہ ساری کائنات کے باپ قربان، ان کی اگر ایک مطلب ایسا ظلم ان پہ ہوا ہو اور کلمہ پڑھنے والوں نے وہ ظلم کیا ہو تو یہ تو کائنات کا بدترین ظلم ہے۔ کافر تو مسلمانوں پہ ظلم کرتا ہے، لیکن کلمہ پڑھنے والوں نے نبی کے اس شہزادے کو بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا کہ جس نواسے کے لیے حضور نے اپنے سجدے کو طویل فرما دیا، جس کو حضور نے اپنا پھول قرار دیا، جن کے لیے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سواری کے لیے اپنے کندھے پیش کر دیے، اور ان کے بارے میں ہم کہیں کہ نہیں جی ٹھیک ہے جی بس وہ تو شہید ہو گئے تھے بس ہو گئے، یعنی مطلب یہ میں کامن سینس کی یا عقل عام جس کو بولتے ہیں میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ آگے کسی کا اپنا عقیدہ، ہم تو کسی کو نہیں کہتے کہ شادیاں کرے بیاہ کرے جو مرضی ہے کرے، لیکن ایک انسان کے اندر ایک حیا کا مادہ ہو۔ لوگ مثالیں دیتے ہیں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ اور سیدنا فاطمہ الزہرا کے نکاح، لیکن وہ تو بہت پہلے ہو چکے۔ سانحہ کربلا کے بعد اکابرین امت میں سے جو یہ آج کل 14ویں صدی والے 15ویں والے نہیں، ان سے پہلے اکابرین امت نے اس مہینے میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کوئی اس طرح کا کم از کم محرم الحرام کے پہلے عشرے میں نہیں کیا یہ کام، اور اگر کہیں کیا ہے تو کوئی مجھے ثبوت کے ساتھ لا کے دکھائے۔ اور ہم یہ بھی نہیں کہتے منع ہے، لیکن ایک حیا، وہ ایک بہت پہلے ایک مولوی صاحب کی جب بات مشہور ہوئی تھی نا حضرت سیدہ زہرا کے حوالے سے، خاتون جنت کے حوالے سے کہ معاذ اللہ انہوں نے جو بات کہی، تو میں نے ایک ساتھیوں کی محفل میں کہا یار میں الحمدللہ مجود ہوں۔ مجود مطلب میں تجوید، یعنی جو تجوید پڑھانے والے اساتذہ ہیں الحمدللہ میں ان کا استاد ہوں، میں ان کو پڑھاتا رہا ہوں، قرہ کو پڑھاتا رہا ہوں، میں نے تینوں شعبوں میں تدریس کی ہے۔ میری قبلہ اماں جی رحمہ اللہ بہت کثرت سے تلاوت کرتی تھی، اتنی کثرت سے کرتی تھی کہ 3 سے 4 دن میں ایک قرآن مجید ان کا مکمل ہو جایا کرتا تھا، یعنی اتنی کثرت سے، اور پڑھتی بھی خوب اونچی اونچی آواز سے تھی، جیسے وہ پرانے ہمارے بزرگ لوگ پڑھتے خوب اونچی اونچی آواز سے پڑھتی تھی۔ میں جب تجوید کا کورس مکمل کر کے گیا، حفظ کیا، پھر تجوید کا کورس کیا، تو اماں جی ظاہر ایسے ہی پڑھ رہی تھی۔ میں نے اپنی والدہ محترمہ سے کبھی یہ کہنے کی جرت نہیں کی، غلط تو تصور بھی نہیں، میں نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ اماں جی آپ خلاف تجوید قرآن مجید پڑھ رہی ہیں۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے حقیقت کو تو وہ سادے انداز میں پڑھتی تھی، تجوید کے قواعد کے مطابق تو نہیں پڑھتی تھی، لیکن میں نے اپنی ماں سے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ اماں جی آپ خلاف تجوید پڑھ رہی ہیں۔ اور وہ کیسا بے حیا بیٹا ہے کہ جو خواتین جنت کی سردار، حضور کی نور نظر اور کائنات کی ساری خواتین سے افضل ہستی کے بارے میں، جن پہ ساری کائنات کی ماؤں کو قربان کیا جا سکتا ہے، اس کے بارے میں وہ یہ کہے کہ وہ تو خطا پہ تھی، اور پھر لوگ اس کو کہیں وہ امام ہے۔ یہ بہت یاد رکھیں، مقدس ہستیوں کے بارے میں کوئی بھی بندہ اگر حضور کے اہل بیت کے حوالے سے یا حضور کے صحابہ میں سے کسی کے حوالے سے کوئی ذرا بھی جرت کرتا ہے تو وہ اس پوری امت کا مجرم ہے، وہ اللہ اور اس کے رسول کا مجرم ہے۔ اب ہوا کیا کہ ان چیزوں کو ڈائیورٹ کر دیا گیا، ان کو مطلب پورا ایک اس کی حیت چینج کر دی گئی کہ تاکہ لوگوں کی سوچنے سمجھنے کی جو صلاحیت ہے وہی مفقود ہو جائے۔ لوگ یہ سوچیں ہی نہ کہ یار حضرت امام حسین کیوں نکلے تھے۔ یاد رکھیں، پہلی بات تو وہ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، سورہ مبارکہ عنکبوت کی پہلی 2 آیات اور ایک حروف مقطعات الف لام میم، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ کیا لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف اس بات پر چھوڑ دیے جائیں کہ ہم مسلمان ہیں، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کو آزمایا نہیں جائے گا۔
وَلَقَدْ فَتَنَّا، دوسری آیت ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، حالانکہ البتہ تحقیق ہم نے ان سے پہلے لوگوں کو آزمایا تھا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اللہ نے سچوں کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا اور جھوٹوں کو بھی ظاہر کر دیا. اللہ تو جانتا ہے سب کچھ نا. لوگ تو ایسے ترجمہ کرتے ہیں احمق قسم کے یا سطحی قسم کے، جی اللہ تاکہ جان لے. وہ اللہ کو تو پہلے سے پتہ ہے، اللہ کیا جان لے، لوگ جان لیں، لوگوں کے سامنے پتہ چلے کہ کون سچا ہے کون جھوٹا ہے. تو یہ آزمائش جو کرب و بلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام پہ آئی، اور یقیناً بہت بڑی آزمائش ہے. تنہائی کا سفر ہے، خاندان کے چند درجن افراد ہیں، صحرا ہے، لق و دق صحرا ہے، دشمن کا ایک مطلب لشکر ہے، وقت کی حکومت ہے، سارے وسائل ان کے پاس ہیں. ایسے حالات میں سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کیوں کھڑے ہوئے؟ بعض لوگ بڑی جرت کرتے ہیں حضور کے صحابہ کے حوالے سے، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ واقعہ سن 61 ہجری کا ہے. گویا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال سے 50 سال بعد کا واقعہ ہے. اس وقت جو صحابہ کرام تھے ان میں سے اکثریت کا وصال ہو چکا تھا. کچھ تھے لیکن وہ بھی حالت پیری میں تھے، مطلب جوانی کی حالت میں بہت کم صحابہ کرام تھے. اور پھر حضرت امام علی مقام، لوگ کہتے ہیں نا کہ صحابہ کیوں نہیں نکلے، جب صحابہ نہیں نکلے تو حضرت امام حسین کیوں نکلے. یعنی مطلب یہ عجیب. وہ میں نے کل ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کو مجھے کسی نے ایک کلپ بھیجا چھوٹا سا، وہ کہتے ہیں یار ان کا آپس میں تقابل نہ کیا کرو. یہ دونوں ہستیاں حضور کے پیارے ہیں، حضور کے اہل بیت بھی حضور کے پیارے، حضور کے صحابہ بھی حضور کے پیارے، کیونکہ نسبت جو حضور سے ہے نا. ہمارا تو یہی ایک مطلب ہمارا جو منشور ہے، ہمارا جو دستور ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب کی اس لیے عظمتوں کو سلام کرتے ہیں کہ سب کو حضور سے نسبت ہے. صحابہ کی عزت اس لیے کہ وہ ان کو حضور سے غلامی کی نسبت ہے. اہل بیت کی اس لیے کہ ان کو حضور کے اہل بیت ہونے کا شرف حاصل ہے. بس بات تو ساری حضور کی ہے. وہ ہمارے بابا جی کہتے ہیں نا گل ساری سرکار دی ہے، بات تو ساری حضور کی ہے. جس کو حضور سے نسبت ہو، اور ہم تاجدار بریلی کے غلام ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ تم اپنا معیار صرف ذات مصطفیٰ کو بناؤ، جس سے حضور کا تعلق ہے، جس کا حضور کی ذات سے تعلق ہے اس کے تم اپنے ہو جاؤ. اور جو حضور سے جس کا تعلق نہیں ہے یا حضور کی بے ادبی کرتا ہے، وہ تمہارا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو، اس کو اس طرح نکال کر پھینک دو جس طرح دودھ سے مکھی کو نکال کر پھینک دیتے ہو، جس طرح مکھن سے بال کو نکال کر پھینک دیتے ہو. اور یہ کوئی ان کا اعلیٰ حضرت کا اپنا گڑھا ہوا عقیدہ نہیں ہے. آپ صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھیں نا جناب. بھائی صحابہ کرام نے حضور کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا، اپنی برادریوں کو چھوڑ دیا اور فقط حضور کے ہو کے رہے. اس لیے ساری جو ہماری عقیدتوں کا مرکز اور محور ہے وہ فقط ذات مصطفیٰ ہے. اور جس کو بھی ذات مصطفیٰ سے نسبت ہے وہ ہمارے لیے معزز ہے، محترم ہے اور مکرم ہے. اس لیے ہمیں یہ تقابل نہیں کرنا چاہیے. بس جس کو جو اللہ نے شانیں دے دی سو اللہ نے دے دی. کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ان ہستیوں کے بارے میں کوئی بات کرے. اور پھر جب حضرت امام حسین وہاں سے آئے تھے حرمین شریفین سے، تو آپ کوئی جنگ کا وہ ارادہ لے کے نہیں آئے تھے، یا کوئی یہ نہیں تھا کہ میں اقتدار پہ قبضہ کروں گا. ورنہ آپ اعلان کرتے نا کہ بھئی میں یزید کے خلاف جنگ کے لیے جا رہا ہوں لہذا آؤ میرا ساتھ دو. نہیں، آپ
آپ کو اہل کوفہ نے خط لکھے، کیونکہ حضرت مولا کائنات حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے کوفہ کو دارالخلافہ بنایا تھا۔ اہل کوفہ کے سینکڑوں خطوط آپ کے پاس آئے کہ آپ آئیں، ہم اس ظلم کے نظام کے خلاف نکلنا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے، حسین و منی وانا من حسین کا جو مصداق تھے حضرت امام علی مقام، اگر وہ اس وقت بھی بیٹھے رہتے اور نہ نکلتے تو کل اپنے نانا جان کو کیا جواب دیتے؟ کیونکہ اس وقت کائنات میں جس وقت سانحہ کربلا ہوا، اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام سے بڑھ کے کائنات میں حضور کا قریبی کوئی اور نہیں تھا۔ اور پھر آپ، یہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی جو تھے، چونکہ ان کو زہر دے کے شہید کیا گیا، اس لیے وہ حضور کی شہادت سری کا اظہار ان سے ہوا۔ حضور کی شہادت سری کا مظہر جو تھے وہ حضرت امام حسن مجتبی تھے، اور حضور کی جو شہادت جہری ہے، کیونکہ حضور سے تو اللہ نے وعدہ کیا تھا آپ کو کوئی دشمن اس طرح، وہ مطلب جس طرح جنگوں میں صحابہ شہید ہوئے اس طرح کوئی دشمن آپ پہ وار نہیں کر سکتا تھا، چونکہ اللہ کا وعدہ تھا واللہ یعصمک من الناس۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے حضور کو وہ مقام عطا بھی فرمانے کے لیے آپ کے دونوں نواسوں کو اس کا مظہر بنایا۔ آپ کی جو شہادت سری تھی اس کا مظہر حضرت امام حسن مجتبی تھا، اور آپ کی جو شہادت جہری تھی اس کا مظہر حضرت امام علی مقام حسین امام حسین رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کو پتہ تھا، آپ کو علم تھا کہ ایسے ہوگا، فقط ایک سبق دینا تھا امت کو، اے امت اس بات کو یاد رکھ کہ حجرے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنا بہت آسان ہے، اپنی خانقاہ میں بیٹھ کے نمازیں پڑھنا، تلاوت کرنا، عبادت کرنا بہت آسان کام ہے، لیکن جو ظلم کا نظام ہے، جو جبر کا نظام ہے، جو اللہ کی شریعت سے بغاوت کا نظام ہے، اس کے خلاف نکلنا ایک بہت بڑی بات ہے۔ اور یہ ایک بڑا واضح ایک مطلب فرق ہے۔ دیکھیں بنی اسرائیل کا ایک بستی تھی، بہت نافرمان ہو گئے تھے وہ، ان پہ اللہ کا عذاب آیا۔ جب عذاب کے فرشتوں کو بھیجا تو حضرت سید الملائکہ چونکہ فرشتوں کے سردار ہیں، انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ اس بستی میں ایک ایسا شخص بھی ہے کہ جو مسلسل عبادت کرتا ہے، ایک کونے میں بیٹھا ہوا ہے، مسلسل عبادت کرتا ہے، کسی کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتا، یا اللہ کیا اس کو بھی اس بستی کے ساتھ غرق کر دیا جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اس کو بھی ان کے ساتھ غرق کیا جائے، اس لیے کہ میری ایک طرف نافرمانی ہوتی رہی، میری حکم عدولی ہوتی رہی، لوگ میرے نظام سے بغاوت کرتے رہے، لیکن اس کے ماتھے پہ بل تک نہیں آیا اور وہ اپنی عبادت میں مشغول رہا۔ اس نے کسی کو یہ نہیں کہا کہ تم یہ کیوں ایسا کرتے ہو۔ اس لیے اس کو قیامت کا دن کا ایک منظر آپ ذہن میں رکھیں کہ جب قیامت میں حساب کتاب کے بعد جہنمیوں کو جہنم کی طرف لے جایا جا رہا ہوگا، تو اس وقت والدین جنتی ہوں گے، ایک والدین جنتی طبقے میں ہوں گے، اولاد اللہ سب کو ہدایت دے، ساری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ دے، جنت کا راستہ عطا فرمائے، لیکن اولاد کو جب جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہوگا تو اولاد یہ کہے گی، یا اللہ یہ میرے والدین کو بھی میرے ساتھ کر، کیونکہ قیامت کا منظر بڑا عجیب ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، وہاں ہر ایک دوسرے سے بھاگے گا، انسان
بھائی بھائی سے بھاگے گا، اولاد والدین سے بھاگے گی، والدین اولاد سے بھاگیں گے، یعنی ایک عجیب افراتفری کا منظر ہوگا، کوئی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ اولاد کہے گی یا اللہ میرے ان والدین کو بھی میرے ساتھ جہنم میں بھیج، حکم ہوگا کیوں؟ یہ تو نیک تھے، انہوں نے تو اچھے اعمال کیے۔ وہ کہے گا اللہ یہ خود تو نیک اعمال کرتے رہے لیکن مجھے کبھی اس کی ترغیب نہیں دی، ہماری انہوں نے وہ تعلیم ہمیں ہی نہیں دی، باقی ہماری فرمائشیں بڑی پوری کرتے تھے۔ ہمارا آج کا معاشرہ آپ دیکھیں سر، والدین اولاد کی کتنی فرمائشیں پوری کرتی ہیں، جو بھی بچے کہتے ہیں لے بیٹا لے بیٹا لے بیٹا، لیکن جب نماز کی بار صبح کا وقت ہوتا ہے، آج کل فجر میں ماشاءاللہ کتنے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا تو اب ٹرینڈ ہی ایسا بن گیا ہے بدقسمتی سے، یہ خاص کر سوشل میڈیا نے تو لوگوں کو تباہ اور برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ آپ دیکھیں گے بڑے سے بڑا نیک آدمی صبح سویرا نماز جی آنکھ لگ گئی، دیکھتے رات کے 1 بجے سوشل میڈیا پہ ہے، 12 بجے سوشل میڈیا پہ ہے۔ اب لوگ ظاہر سی بات ہے بھائی آپ رات کے 12-1 بجے سوئیں گے تو صبح کیسے اٹھ کے نماز پڑھیں گے؟ چلیں کوئی اٹھ کے آتا بھی ہے تو کہتے ہیں یار بچے کو سونے دو، چلیں بچہ ابھی اسکول جائے گا کالج جائے گا تو اس کی نیند خراب ہو جائے گی، مطلب یہ ہمارا عمومی ایک ٹرینڈ ہے نا جی۔ لیکن وہی بچہ جب اسکول یا کالج نہیں جاتا تو اس بچے کو خوب ڈانٹ پڑتی ہے۔ اب ہم جو ایک عملی بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں وہ دین سے بغاوت کی دے رہے ہیں۔ چاہیے تو یہ کہ اسکول کالج جائے یا نہ جائے بچہ لیکن نماز کے لیے ضرور اٹھے، وہ قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرے، وہ اپنے معمولات کو دین کے تابع کرے۔ لیکن عجیب ہمارا مزاج بن گیا ہے، تو وہی اولاد جس طرح نا انسان کے یہ اعزاز قیامت کے دن گواہی دیں گے، اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون بما كانوا یعملون، کہ آج کے دن ہم منہ پہ مہر لگا دیں گے، انسان کے منہ پہ مہر لگ جائے گی، وتکلمنا ایدیہم، ان کے ہاتھ ہمارے ساتھ کلام کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے، بما كانوا یعملون یا بما كانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے یا وہ جو عمل کرتے تھے۔ پاؤں کہے گا یا اللہ، آج ہم بچاتے ہیں نا پاؤں کو سردی سے گرمی سے، ہاتھوں کو جسم کو، کل یہی جسم اللہ کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ اسی طرح ہماری وہ اولادیں جن کی ہم تربیت دینی نہج پہ نہیں کر رہے، ضروری نہیں ہے کہ ہر ایک کا بچہ عالم دین ہو، ہر ایک کا بچہ کوئی مذہبی اسکالر ہو، لیکن اچھا مسلمان ہر ایک بچہ ہونا چاہیے۔ بہت بہترین بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی کمائی کرے، محنت کرے، مزدوری کرے، لیکن نماز کا جب وقت ہو، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، سارا کو چھوڑ کے چلو جی مسجد کی طرف، یہ تربیت ہے۔ اگر کوئی والدین اس نہج پہ اپنے بچے کی تربیت کرتے ہیں تو وہ بڑے خوش قسمت ہیں، اور اگر کوئی والدین ایسا نہیں کرتے تو مجھ سمیت پھر سب کو سوچنا چاہیے کہ کل ہمیں اس بارگاہ میں جب ہمارا بچہ جہنمیوں کی اس لائن میں کھڑا ہو کے کہے گا یا اللہ میرا باپ تو جنتی ہے لیکن مجھے تو جہنم میں بھیج رہا ہے، اس کو بھی میرے ساتھ بھیج، کیونکہ اس نے میری اس نہج پہ تربیت نہیں کی تھی۔ وہ میں اکثر کہتے رہتا ہوں یار، ہم گھر میں کھانا ٹائم پہ تیار نہ ہو، کپڑے ٹائم پہ پریس نہ ہو، دھلے ہوئے نہ ہو، طوفان بپا کر دیتے ہیں لوگ گھر میں، لیکن کیا کبھی کسی نے اپنے گھر والوں سے تو اس بات پہ بھی ڈانٹا ہے کہ تم نماز تم نے کیوں نہیں پڑھی، تم نے قرآن کی تلاوت سے اپنی صبح کو آغاز کیوں نہیں کیا؟ میں اکثر یہ بات جہاں موقع ملتا ہے عرض کرتا رہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، صبح کے وقت جب صرف ایک نماز کے بعد آپ زیادہ نہ پڑھ سکیں، ایک رکوع قرآن مجید کی تلاوت کریں، یقین مانے آپ کا دن، آپ کا معاملات اتنے اچھے اور پرسکون گزریں گے، ہزاروں غم بھی آپ پہ آ جائیں آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آزمائشیں تو ہیں اللہ کی طرف سے مومن کی،
لیکن آزمائش اور عذاب میں فرق کیا ہے؟ جس طرح یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں ان میں اللہ نے فرمایا کہ ہم تو آزمائیں گے. آزمائش اور عذاب میں فرق یہ ہے کہ آزمائش کے وقت بندہ مومن ثابت قدم رہتا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس قابل سمجھا کہ تو میری آزمائش کر رہا ہے، اور وہ مستقیم الاحوال رہتا ہے. اور عذاب میں کیا ہوتا ہے؟ انسان کڑتا ہے، پریشان ہوتا ہے اللہ کی، حتیٰ کہ بعض اوقات وہ اللہ کی شان کے حوالے سے ایسی باتیں کرتے ہیں کہ وہ دائرہ اسلام سے بھی نکل جاتا ہے. یہ فرق ہے آزمائش میں اور عذاب میں. آزمائشیں بندہ مومن پہ ہوتی ہیں، جس طرح کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین نے 6 ماہ کے معصوم علی اصغر کو جب شہید کر دیا ان لوگوں نے، تو آپ نے فرمایا اللہ اگر تو اس پہ راضی ہے تو میں بھی اس پہ راضی ہوں. یہ ہوتا ہے راضی برضا رہنا. اور کوئی ذرا سر میں درد ہو جائے، کوئی بات ہو جائے، کوئی ایسی آزمائش آ جائے، وہ جی ہمارا قصور کیا ہے، ہم ہی اس کے لیے رہ گئے تھے دنیا میں. یعنی یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے اپنے رب سے گلہ کرنا. عرض میں یہ کر رہا تھا کہ اگر اس وقت حضرت امام علی مقام نہ نکلتے خدا نخواستہ تو دین کا تو پوری حیت ہی تبدیل ہو جانی تھی نا. بھئی ایک بندے کو جو چاہتا وہ کرتا. اس لیے آپ نے اس وقت جب لوگ حرمین شریفین کا رخ کر رہے تھے، لوگ حج کے لیے آ رہے تھے، آپ نے اس وقت نکل کے پوری دنیا کو ایک سبق دے دیا کہ یاد رکھو تمہاری عبادتیں، تمہاری ریاستیں، تمہارے حج، دیگر جتنے بھی عبادات ہیں وہ ایک طرف، لیکن یاد رکھو جب تک تم ظلم کے خلاف نہیں نکلو گے، تم جبر اور استبداد کے خلاف نہیں نکلو گے، اس وقت تک تم کامل مومن اور حسینی نہیں کہلا سکتے. اور حسینیت کا درس ہی ہے سب سے بڑا، آج کے دور کا ہمارا سب سے بڑا المیہ. دیکھیں نا، یہ تو سب اس کو مانتے ہیں کہ بدی کا نام یزیدیت ہے، نیکی کا نام حسینیت ہے، اچھائی کے راستے کا نام حسینیت ہے، برائی کے راستے کا نام یزیدیت ہے. لیکن میرے بھائیوں، ہم سب مجھ سمیت ہم ایک لمحے کے لیے یہ مراقبہ کریں، یہ سوچیں کہ کیا ہم واقعی حسینی ہیں؟ ہمارے اندر ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا مادہ موجود ہے؟ ہم کسی پہ ظلم تو نہیں کرتے، ہم کسی برائی میں تو ملوث نہیں ہیں، ہم کسی کے ساتھ ناانصافی تو نہیں کرتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا پڑوسی ہم سے تنگ ہو، ہمارا رشتہ دار ہم سے تنگ ہو، ہمارے ملنے جلنے والے ہم سے تنگ ہو، ہم کھانے پینے میں یہ احتیاط ہی نہیں کرتے کہ یہ روزی کہاں سے آئی ہے، یہ کیسے کمائی ہے. جھوٹ، غیبت، جتنے بھی کبیرہ گناہ ہیں، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ آج ہمارے معاشرے کا ایک لازمی حصہ بن چکے ہیں؟ لوگ تو مطلب یہ سوچتے ہی نہیں ہے کہ بھائی جھوٹ بھی کوئی بڑا گناہ ہے، حالانکہ جھوٹ کبیرہ گناہوں میں بہت بڑا گناہ ہے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ کیا کوئی مختلف گناہوں کے حوالے سے کہ کوئی مومن ایسا بھی ہو رہا، حضور نے فرمایا ہو سکتا ہے کسی سے گناہ ہو جائے، مطلب کوئی گناہ میں ملوث ہو جائے، لیکن آپ سے جب یہ پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا کوئی مومن جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، حضور نے فرمایا مومن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. جھوٹ اور ایمان ایک دوسرے کے لیے ضد ہیں، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا مطلب متضاد، اپوزٹ. دن رات کی ضد ہے، اندھیرا اجالے کی ضد ہے، علم جہالت کی ضد ہے. جہاں پہ علم ہوگا وہاں جہالت نہیں ہوگی، جہاں دن ہوگا وہاں رات نہیں ہوگی، جہاں اندھیرا ہوگا وہاں اجالا نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت القیاس. تو اسی طرح جھوٹ جو ہے وہ ایمان کی ضد ہے. مطلب کیا؟ جہاں پہ ایمان ہوگا وہاں پہ جھوٹ نہیں ہوگا، اور جہاں پہ جھوٹ ہوگا وہاں پہ ایمان نہیں ہوگا. اور جھوٹ ایسی بیماری ہے کہ اس کی بدبو سے جو انسان کے ساتھ کرام کاتبین ہیں وہ
سینکڑوں میل دور اس کی بدبو سے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ اکثر میں ایک بات کہتا ہوں نا، ہمیں تو ان جو ظاہری گندگی ہے نا اس کی بدبو فیل ہوتی ہے، کہیں کوئی مردار پڑا ہوا ہو، کہیں کوئی اور گٹر کھلا ہوا ہو، کوئی اور مسئلہ ہو، لوگ ناک پہ رومال رکھ لیتے ہیں، یار بدبو آ رہی ہے، قریب سے گزرتے ہوئے مطلب ناک پہ رومال رکھ لیا جاتا ہے۔ ان سے 1000 گنا جھوٹ کی بدبو ہے، یہ جو غیبت ہے اس کی بدبو ہے، بدگوئی کی بدبو ہے، جتنے بھی اس کی بدبو ہے، لیکن یہ بدبو ہر ایک کو آتی نہیں ہے۔ یہ اسی کو آتی ہے کہ جس کی کوئی تھوڑا سا کوئی کسی کامل کے ساتھ منسلک ہو یا کوئی ایمان کا کوئی چھوٹا موٹا حصہ اس کے اندر موجود ہو، وہ اس بدبو کو محسوس کرتا ہے۔ اور یہ بدبو ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ تو عبادت ایک طرف یقیناً عبادت بھی ایک بہت بڑا کام ہے، لیکن ظلم کے نظام کے خلاف، جبر و استبداد کے خلاف اور باطل کے خلاف آواز کو بلند نہ کرنا یہ دنیا کا سب سے بڑا جرم ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے، اور یقیناً ہم سب یہی کہتے ہیں کہ ہم حسینی ہیں، دنیا کا کوئی بھی انسان، جو لوگ اپنے مطلب مسجدوں یا مدرسوں میں یزید کی تعریفیں بھی کرتے ہیں نا، تو کسی مجمع میں وہ جا کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں یزیدی ہوں، کبھی وہ نہیں کہیں گے، پاویں وہ جو مرضی ہو جائے۔ ایویں مسجد میں 2-4 بندے بیٹھے تھے، انہوں تو ہاتھ چھوڑ دیں جی یزید کو رحمۃ اللہ بھی آپ کو فلانا بھی آپ کو بڑی تعریفیں بھی کر چھوڑ دیں، لیکن وہ اندر ہی اندر ڈر ڈر کے اسی سے کہو یار تو لکھ اشتہار اخبار میں کہ ہاں میں یزیدی ہوں، وہ کبھی نہیں لکھے گا، کہے گا نا یار اس طرح مقتدی کٹ چھوڑنا مسیحی چھوڑ۔ مطلب کوئی بندہ یہ نہیں کہے گا، لیکن حسینی ہر بندہ سینہ تان کے کہے گا کہ میں حسینی ہوں۔ لیکن کیوں کہے گا؟ اس لیے کہ حسین نے نیزے کی نوک پہ بھی اللہ کے قرآن کو پڑھنا نہیں چھوڑا تھا۔ جسم تلواروں سے، تیروں سے، نیزوں سے، بھالوں سے زخمی تھا، چور چور تھا، خون سے غسل کر کے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کیا، وہ سجدہ کیا کہ جس پہ خدا کو ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے، لیکن اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ اور حسین کی کوئی ایک نماز چھوٹی نہ ہو اور حسینی کہلانے والوں نے کبھی زندگی میں نماز پڑھی نہ ہو، یہ تو کھلی منافقت ہے۔ قرآن کی تلاوت نیزے کے نوک پہ جا آپ کے سر کو لے جایا جا رہا تھا کوفہ کے بازار میں، کوئی بندہ سورہ کہف پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ اللہ نے فرمایا کہ اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب ہے، تو سر حسین سے یہ آواز آئی کہ اصحاب کہف کا قصہ تو بڑا عجیب ہے، لیکن حسین کا میدان کرب و بلا میں شہید ہونا اور پھر نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھنا اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ مطلب کیا میرے بھائیوں، ہم کہنے کو تو حسینی کہلاتے ہیں، ہم کہنے کو تو علی والے کہلاتے ہیں، لیکن کیا عملاً بھی ہم حسینی ہیں؟ عملاً بھی ہم علی والے ہیں؟ ہمیں یہ سوچنا ہوگا۔ میں آپ میں شامل ہوں، ایسا نہیں ہے کہ ہم آپ میں نہیں ہیں۔ منافقت پہ آئیں تو ہم ایک ایسا بازار گرم کر دیں کہ حقیقی منافق بھی تعجب میں پڑ دیں کہ یار یہ مڑ تو بھی بڑا منافق ہے، مڑا بھی استاد ہے۔ اور کسی بات پہ آئیں تو ہم اس طرح کر لیں، لیکن جب بات آئے کہ نہ جی ایسی تو حسینی ہے، نہیں بھائیو، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ 10 دن یا 20 دن یا 1 مہینہ حسین کا ذکر کر کے سارا سال یزید کے نظام کے ساتھ چلے، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں دیکھا حسین نے، یہ نہیں دیکھا کہ دوسری طرف ہزاروں لوگ ہیں، اقتدار ہے، حکومت ہے، جبر ہے، قہر ہے، فوج ہے، نہیں، آپ 72 کو لے کے نکل گئے۔ آپ اللہ پہ توکل تو کریں نا، وہ خوبصورت بات کسی نے لکھی ہے، جس نے بھی لکھی ہے، لیکن کہ جو 72 تھے اور پیاسے تھے وہ تو آج تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہیں گے، اور جو پانی پیتے رہے اور ہزاروں تھے وہ مر گئے ہیں اور قیامت کو بھی وہ مرے رہیں گے۔ اس لیے اگر زندہ رہنا چاہتے ہو تو حسینی بنو،
زندہ رہنا چاہتے ہو تو حسین کے پیغام کو لے کے دنیا کے آگے نکلو کہ آؤ، آج جو اسلام کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کفر ایک ہے، قرآن مجید کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ پاکستان میں ابھی فیصل آباد کا یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، بے حرمت ایک جوان نے باقاعدہ طور پہ کلام الہی کو پھاڑ کر پھینکا، چونکہ اب یہ ٹرینڈ بن گیا کہ جو بندہ یورپ جانا چاہتا ہے، ہماری حکومت نے یہ ٹرینڈ بنا دیا، وہ ایک عورت نے گستاخی کی اور اس کو بڑے پروٹوکول کے ساتھ فرانس کے حوالے کر دیا۔ اب جو بندہ یہ کرنا چاہتا ہے وہ یہ کام کر لے اور اگلے اس کو اٹھا کے لے جائیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس بالکل غلط ہوا، کسی کو قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہے۔ جن مسیحیوں کے گھر جلائے گئے، ان کی عبادت گاہیں جلائیں گی، بالکل غلط ہوا۔ لیکن کیوں غلط ہوا؟ مسلمان اس وقت، عام مسلمان مایوسی کا شکار ہے۔ ہمارا صدر، ہمارا وزیر اعظم سب بول پڑے ایک دم مذمت، امریکہ سے بیان آ گیا، اقوام متحدہ سے آ گیا، یار قرآن کو روز جلا رہے ہیں، کس کا بیان آیا؟ اور یہی ہمارے حکمران جو یعنی مگر مچھ کے آنسو بہا رہے ہیں ان لوگوں پہ، کیا انہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے، اس کی عظمت کے حوالے سے، اس کی عزت کے حوالے سے کوئی اقدام کیا ہے؟ ہمارا چیف آف آرمی اسٹاف اس وقت حافظ قرآن ہے، سید آل رسول ہے، انہوں نے کیا کیا ہے اس کے؟ بالکل جو ہوا غلط ہوا، لیکن مسلمان غصے میں ہے، فرسٹریشن میں ہے، مسلمان اپنا غصہ نکالنا چاہتا ہے کہ یہ کیا بات ہے کہ ہماری مقدس کتاب کی توہین ہو رہی ہے، ہمارے آقا کی شان میں توہین ہو رہی ہے، کوئی بول نہیں رہا، اور ایک عیسائی مرتا ہے یا کسی ایک کی آنکھ کو آگ لگتی ہے تو پوری دنیا بول پڑتی ہے۔ یہ کہاں کا دستور ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، بات یہ ہے جب تک ہم نظام کو نہیں تبدیل کریں گے، اور وہ نظام اپنی ذات سے شروع ہوتا ہے، اپنے گھر سے شروع ہوتا ہے، اپنے محلے سے شروع ہوتا ہے، تب جا کے وہ اقتدار کے ایوانوں تک پہنچتا ہے۔ کیونکہ جس طرح کی رعایا ہوگی، حکمران بھی اسی طرح کے ہوں گے۔ یہ ہمارے آقا کا فرمان ہے، اعمالکم عمالکم، تمہارے حکمران تمہارے اعمال ہیں۔ آج میں نے یہ پیغام کربلا کے حوالے سے جو میں اپنی بساط کے مطابق گفتگو کر سکا ہوں، میں نے اس لیے کی کہ آج محرم الحرام کا یہ آخری جمعۃ المبارک تھا، اور ہمیں بہرحال پیغام حسینیت کو، پیغام کربلا کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے اور اس کو اپنی زندگیوں میں لاگو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پیغام کربلا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔